وہ دلہن کے لباس میں ملبوس چہرے پر گھونگھٹ سے جائے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ہر لڑکی کی زندگی میں ایک بار ایسا لمحہ ضرور آتا ہے، آج اس کی زندگی میں بھی آ گیا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، چہرے پر پرسکون تھا اور وہ شادی سے خوش تھی، کیونکہ اس کی دادی نے اس کی شادی اپنی دوست کے نواسے سے کروائی تھی اور دادی نے اس شخص کا اتنا اچھا خاکہ بنا دیا تھا کہ روح اسے دیکھے بنا ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ بہت چھوٹی تھی جب والدین کی ایک کار حادثے میں موت ہو گئی اور اس کے بعد وہ دادی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ دادی اس کے لیے اس کی ساری دنیا تھی۔ دادی نے اسے بہترین تعلیم دینے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اب دادی بوڑھی ہو چکی تھی۔ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے وہ دادی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دادی نے جیسے ہی اپنی آخری خواہش بتائی تو وہ پوری کرنے کے لیے مان گئی۔ دادی چاہتی تھی کہ ان کی دوست کے نواسے سے شادی کرے اور روح نے بنا چوک جاں کیے ان کا حکم مان لیا۔ ابھی تک اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ دادی نے اتنا موقع نہیں دیا تھا کہ بس چٹ منگنی پٹ بیاہ کروا دیا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہر قدم کی چاپ پر روح کا دل رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ خوبصورتی میں وہ کسی سے کم نہیں تھی۔ 21 سالہ روح، اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں اور اس کے سفید بے داغ دودیا چہرہ، ایسا لگتا تھا جیسے سارا حسن اس ایک لڑکی میں آ سمایا ہو۔ وہ ایک مڈل فیملی کلاس سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کی شادی ایک امیر شخص سے ہوئی تھی اور اس کی ساس اسے شاہاں چھوڑ گئی تھی، یہ بتا کر کہ تمہارے شوہر کا کمرہ ہے۔ وہ اس کے بیڈ پر پاس بیٹھ چکا تھا اور روح اسے اپنے اتنا قریب محسوس کر سکتی تھی کہ کچھ بول کیوں نہیں رہا۔ جب دوسری جانب کتنی ہی دیر خاموشی چھائی رہی تو وہ الجھ گئی۔ بلاہر صبر نہیں ہوا تو اس نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ جیسے ہی گھونگھٹ اٹھا تو اس کے چہرے کا واضح ہوا۔ 26 سالہ خوبصورتی کی مثال، اس کی کرسٹل براؤن آنکھیں اور اس کی گندمی رنگت، اس کی ہلکی سی بیئرڈ، تیکھے نقوش، اپنے دھیان سائڈ ٹیبل کھولے کچھ لکھا رہا تھا، مگر روح کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اسے بہت اچھے سے پہچان سکتی تھی کہ باسل دورانی تھا۔ تم وہ چیخ ہی پڑی تھی کہ اس کی چیخ سے وہ بڑھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر روح پر پڑی تو وہ بھی اسی طرح اچھلا۔ کیا تم اور وہ بھی میری بیوی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی خواب ہے نا؟ دونوں بیڈ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دونوں پہلے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں یونیورسٹی لائف سے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تم بھی میرے شوہر نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسا گندا مذاق تھا۔ دادی نے تو کہا تھا کہ لڑکا بہت سمجھدار اور دانا ہے، مگر اتنا بڑا دھوکہ کیسے؟ دادی کو شرم نہیں آئی۔ وہ تو اپنا سر پکڑے بیٹھ گئی اور مقابل کا حال بھی اس سے الگ نہ تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ 2-4 دنوں میں اتنی جلدی میرا نکاح تم جیسی چڑیل سے کروایا جا رہا ہے تو میں مر جاتا، مگر تم جیسی بدتمیز لڑکی سے شادی کبھی نہ کرتا۔ کاش تم ایک بار تمہاری تصویر دیکھی ہوتی۔ نانی تو تمہاری شان میں اتنی تعریفیں کی کہ میری ماں بیچاری پھنس گئی، اور ان سب کے لیے نانی کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ غصے میں چکر کاٹنے لگا، منہ دکھائی وہیں کہیں بھول گیا۔ ہاں، جیسے میں تو مر رہی تھی تم جیسے بدتمیز اور کلاس بنک کرنے والے سے شادی کرنے کے لیے۔ ہائے دادی، ساری دنیا میں آپ کو ایک یہی شخص ملا تھا میرے لیے۔ اس دن کو لے کر کتنے باسل دیکھے تھے، سب پر پانی پھر گیا۔ روح بیچاری تو اپنا ہی الگ ٹکڑا تھا۔ میں تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا تو دور، ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ابھی ماما کو جا کر بتاتا ہوں کہ تم جیسے بدتمیز کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور وہی کچھ کریں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتا، روح جیسے گہرے خواب سے جاگی اور ہوش میں جلدی سے باسل کا بازو پکڑا اور رک جاؤ پلیز، اس نے درخواست کی۔ باسل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پلیز آنٹی کو کچھ مت کہنا، میری دادی ٹھیک نہیں رہتی اور وہ اس شادی سے بہت خوش ہے اور ان کی خوشی تباہ نہیں کرنا چاہتی، پلیز کچھ عرصہ مجھے برداشت کر لو۔ وہ بے بسی سے بولی، کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس شخص کے تلے کرنے پڑنے کے۔ اچھا، اور کچھ عرصے کے بعد؟ تیکھے تیوروں سے وہ پوچھا۔ کچھ عرصے کے بعد تمہیں عادت ہو جائے گی۔ اور وہ شان بے نیازی سے بڑبڑاتی ہوئی کچھ سوچتے ہوئے باسل مان گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے۔ روح نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ ویسے تو اس کی کسی بھی شرط کو ماننے کی روادار نہ تھی، مگر وہ کیا کرتی، مجبور تھی۔ کیسی شرط؟ اس نے جلتے حلق کے ساتھ پوچھ ہی لیا تھا۔ یہ جو تم کہہ رہی ہو نا، آج کے بعد بند، اب تمہارا شوہر ہوں تو مجھے عزت سے مخاطب کرنا ہوگا۔ اس کی بات سنتے ہی روح کا حلق تک جل گیا تھا اور اس شخص کو عزت دے گی۔ کاش ایک بار تصویر دیکھی ہوتی تو اس تصویر کو آگ لگا دیتی۔ وہ اتنا ہی سوچ سکی تھی۔ باسل اسے ہی سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور اچھا ٹھیک ہے، کوشش کروں گی۔ اب راستے سے ہٹو، اتنا وزنی ڈریس پہن کر میں تھکی ہوں، باقی میری خوشی تمہاری شکل دیکھ کر ہی ہوا ہوگی، مجھ سے مزید یہ لباس کیری نہیں ہو رہا۔
میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ باسل کے راستے میں دیوار پر نہیں کھڑے تھا، اسے ہٹاتی وہ کمرہ پکڑتی واش روم میں جا کر غائب ہوئی تھی۔ اسے رات کو لے کر سوچ لیا تھا، مگر کچھ تھا کہ باسل کی شکل دیکھ کر ہی روح کی ساری خوشی مان پڑ گئی۔ جب تک کہ وہ واش روم میں باہر نکلی تھی، وہ بھی ڈریسنگ روم سے اپنا ڈریس چینج کیے باہر نکل چکا تھا۔ اب دونوں سوالیہ نگاہوں سے بیڈ کو دیکھ رہے تھے، مگر وہ بھی روح تھی۔ اس کا ارادہ تو کبھی بھی کاؤچ پر سونے کا نہیں تھا، اس لیے شان نے بے نیازی سے بیڈ پر آ کر بیٹھی، اور جیسے ہی بیڈ پر آ کر بیٹھی تو باسل بھی 1 منٹ سے پہلے شرٹ اتار دی۔ روح نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ سارے لحاظ توڑتی غصے سے چیخی تھی، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کون سا کاٹ کھانے کو دوڑا ہوں جو اس طرح چیخ رہی ہو؟ مسکراہٹ دبائے اس نے بیزاریت سے کہا تھا، اور بیڈ پر دوسری جانب آ کر بیٹھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے غصے سے شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ یہ تو مجھے عادت ہے، میں ایسے ہی سوتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی ساتھ ہی اپنی شرٹ صوفے پر پھینکتے ہوئے وہ بیڈ پر نیم دراز ہو چکا تھا۔ اب تمہیں اپنی ساری عادتیں بدلنی ہوں گی، کیونکہ تمہارے ساتھ میں بھی یہاں رہنے والی ہوں۔ وہ دانت پیس کر گڑائی تھی، ہرگز نہیں، میں تو بچپن سے ایسے ہی رہتا آ رہا ہوں، اور تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میری عادت ڈالنی ہوگی۔ اس کے لہجے میں بلا کا سکون تھا۔ وہ دونوں تو یونیورسٹی لائف سے ہی ایسے تھے، ایک دوسرے کو زچ کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور تو اب تو باسل کے ہاتھ اسے خوب تنگ کرنے کا موقع آیا تھا، اور اب وہ شوہر بن گیا تھا، اس کا حاکم، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ میں جانتا ہوں بہت ہینڈسم ہوں، اس لیے سکون سے سو جاؤ، فکر مت کرو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، ویسے بھی اب تمہاری ہر رات میری ہے۔ مسکراہٹ دبائے یہ کہتے ہوئے وہ روح کو اور بھی اس وقت زہر لگ رہا تھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی رشتہ بناؤں گی؟ اس نے زہرخوندہ لہجے میں پوچھا۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تم چاہ کر بھی اب کچھ کر نہیں سکتی، وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ قسم سے اگر میری مجبوری نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی تم جیسے انسان سے نکاح نہیں کرتی۔ کاش ایک بار پتا ہوتا کہ میری شادی تم سے ہو رہی ہے تو مر جاتی، کبھی بھی اس کے ساتھ اس نکاح کے لیے ہاں نہ کرتی۔ وہ جیسے زچ ہو چکی تھی، دوپٹہ گلے سے اتارتی سائڈ پر رکھتی، وہ بھی بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ ویسے باسل اتنا بھی برا نہیں جتنا اس نے سوچا تھا۔ آہر کی بات پر باسل کو غصہ آیا، اور اگلے ہی لمحے وہ جمپ کرتا ہوا اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ اچھا ذرا دوبارہ کہنا، کیا کہہ رہی تھی؟ مجھ جیسے انسان سے نکاح نہیں کر سکتی تو پھر جاؤ، واپسی کے دروازے کھلے ہیں، تمہاری دادی کی طبیعت ہی بگڑے گی، میرا کیا جا رہا ہے؟ اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لاتے وہ کچھ سخت لہجے میں بولا تھا کہ روح اپنے اتنے قریب دیکھ کر ساکت رہ گئی، اور اوپر سے اس کا لہجہ اتنا خوفزدہ کر گیا تھا کہ ایسے خاموش ہوئی جیسے پتھر کی بے جان مورت ہو۔ اور باسل دو پل بعد کہیں کا لگا اٹھا تھا، ویسے تم بہت زیادہ ڈرپوک ہو، فکر مت کرو، اتنا بھی ظالم نہیں ہوں، اچھا شوہر بنوں گا۔ اسے اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا تو اس نے کچھ لہجہ نارمل رکھا۔ وہ دوبارہ سیدھا ہو کر اپنی جگہ پر لیٹ چکا تھا، اور روح نے سکون کی سانس لی تھی۔ وہ واقعی اتنا برا نہیں تھا، اس کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، مگر روح کیا کرے گی؟ ابھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اپنی سوچوں میں الجھی سو چکی تھی، اور باسل مسکراہٹ دبائے خود بھی آنکھیں میچ گیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ویسے ویسے وہ دونوں گھر والوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل نامہ رہنے کی ایکٹنگ کرتے، مگر کمرے میں دونوں ہر وقت جھگڑتے ہی رہتے۔ وہ دونوں بالکل بچوں کی طرح لڑتے تھے کہ بچے بھی انہیں دیکھ کر اپنے سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، اور وہ خود بھی حیران تھی کہ وہ اس طرح کیوں لڑ جھگڑ رہی ہیں، مگر ان کو ایک دوسرے سے اس قدر بیر تھا کہ وہ دونوں لڑائی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ گھر والے تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش ہیں، سب سے زیادہ تو دادی خوش تھی، اور فارسی کو خوش دیکھ کر روح بس خاموش ہو جاتی۔ وہ کسی بھی حال میں اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ایسا ہوا تو وہ دادی بہت ٹوٹ جائیں گی۔ اسے اپنی دادی کی زندگی ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی، چاہے اسے باسل کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہی کیوں نہ پڑے۔ باسل یونیورسٹی میں اس کا سینئر تھا، اور ہر وقت ان پر روب جھاڑتا تھا۔ ان دونوں کا ہر وقت 30 کا ایک اکڑا تھا، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے، مگر اب مجبوری تھی، شادی کو نبھانا بھی تھا، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے تھے۔ 1 2 3 4 وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی تھی، مگر سیڑھیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے لاتعداد سیڑھیاں پار کی، سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ دروازے سے باہر نکلی، اور پھر اس نے آس پاس دیکھا تو کسی بلڈنگ کے ٹیرس پر کھڑی تھی۔ رات کا پہر تھا، آسمان پر چاند اور تارے پوری آب و تابت کے ساتھ چمک رہے تھے۔ آس پاس سے گولیاں چلنے کی آواز کانوں میں گونج رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گولہ باری ہو رہی ہو۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، اور چند قدم آگے بڑھی تو وہ اسے ہاتھ میں گن پکڑے نظر آیا، اور اس کا سانس جو حلق میں اٹکا تھا وہ خارج ہوا۔
وہ بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی اور ابھی وہ چند قدم اس سے دور تھی جب اچانک ہوا کو چیرتے ہوئی ایک گولی آئی اور سیدھا اس کے سینے میں پیوست ہوئی اور اس کے بڑھتے قدموں کو بریک لگی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے وہی زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ خون میں بہت تیزی سے اس کے سینے سے فوارے کی صورت ابل ابل کر گر رہا تھا۔ کسی نے سامنے کھڑی اس لڑکی کا گریز چیرا تھا۔ باسل! ایک چیخ تھی جو روح کو لبوں سے نکلتی اس سنسان ٹیرس میں گونجی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی باسل تک پہنچی مگر اس کا وجود ساکت ہو چکا تھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کیے جو خون سے لال ہو چکے تھے۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوف اکٹھا ہوا۔ وہ لرزتے ہوئے بدن کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جا رہی تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا اور اس کا سارا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہانپتی ہوئی اٹھی اور سارا جسم اب تک کانپ رہا تھا۔ حیرانی سے آس پاس دیکھا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل لیمپ پر ہاتھ مارا اور جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ دیکھے تو بالکل حیرت سے دیکھے۔ اسے حیرت ہوئی وہ کہاں پر تھی۔ ایک بار پھر سارے کمرے میں نظر دوڑائی اور اسے پتہ چلا کہ وہ باسل کے کمرے میں تھی۔ جلدی سے چہرہ بائیں جانب موڑا اور اس نے باسل کو تلاشا۔ وہ اس طرف پشت کیے گہری نیند سو رہا تھا اور روح کا دل جو بہت سپیڈ سے دھڑک رہا تھا اسے کچھ راحت ملی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے گالوں پر بہنے لگے۔ 3 دن میں دوسری بار اس نے ایسا خواب دیکھا۔ وہ باسل کو کیوں کسی مصیبت میں دیکھ رہی تھی؟ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اسے باسل کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی اس سے کوئی محبت کرتی تھی۔ پھر کیوں وہ اسے تکلیف میں دیکھ کر تکلیف تڑپ رہی تھی؟ 2 بار اس نے یہ خواب دیکھا اور دونوں بار اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے والدین کی میت لہرائی۔ وہ کبھی بھی باسل کی موت نہیں چاہتی تھی۔ بے شک وہ لاکھ برا سہی، روح کو اس سے 100 اختلافات ہوں گے مگر باسل کی موت نہیں، کبھی بھی اس شخص کو تکلیف میں نہیں دے سکتی۔ وہ بھی اس شخص کو کیا، وہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اپنوں کو کھونا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اور آج تک اپنے والدین کی موت نہیں بھولی تھی اور اس کی زندگی میں سب سے بڑا ڈرامہ کسی کی موت تھا۔ کیا باسل کی جان کسی سے خطرہ تھا؟ آخر وہ ایسے خوفناک خواب کیوں دیکھ رہی تھی؟ اس کے دل نے فوراً نفی کی، ہاں خدا نہ کرے اس شخص کو کچھ ہو۔ اگر اسے کچھ ہوا تو شاید کہ روح بھی زندہ نہ رہ سکے گی۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا اس کے شوہر تھا اور اس کا حاکم تھا، اس کا سرپرست تھا۔ وہ تھوڑا سا باسل کے قریب جھکی اور سائڈ ٹیبل کی روشنی میں وہ گہری سانس لیتا روح کی زندگی دے گیا تھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں تشکر سے آنسو بھی بہہ نکلے۔ وہ جو یکٹک باسل کو دیکھ رہی تھی، کانوں میں فجر کی اذانوں کی آواز پڑی۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آئی جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر احتیاط سے بنا شور پیدا کیے وہ بیڈ سے اٹھی اور دل میں عجیب سے وسوسے حاوی ہو رہے تھے۔ اپنا دوپٹہ پکڑتے اس نے گلے میں ڈالا اور پھر وضو کرنے کی نیت سے واش روم چلی گئی تھی۔ چند منٹ کے بعد وضو کیے وہ واش روم سے باہر نکلی، سر پر حجاب لیا اور ایک نظر بیڈ پر سوئے ہوئے باسل کی طرف دیکھا اور اس وقت بالکل معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا، دنیا کی تمام پریشانیوں سے دور، پرسکون نیند لیتا ہوا اور روح کی آنکھوں میں بار بار نمی اکٹھی ہو رہی تھی اور اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو رگڑ کر مٹائی اور پھر باسل کی نیند خراب نہ ہونے سے اس کی نیت وہ ڈریسنگ روم میں گئی تھی اور دروازہ بھی بند کر لیا تھا تاکہ ڈریسنگ روم کی جلتی ہوئی لائٹ سے باسل ڈسٹرب نہ ہو، اور پھر وہیں اس نے جائے نماز بچھایا اور اس نماز ادا کرنے لگی مگر نماز ادا کرتے ہوئے بھی اس کا جسم خوف سے ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ کتنی مشکلوں سے وہ نماز ادا کر سکی اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے مگر الفاظ دونوں نکلنے سے انکاری تھے۔ آنسو کا ریلا ایک بار پھر بہنے لگا اور وہ دونوں ہاتھ اٹھائے سسک کر رونے لگی تھی۔ آنسو بہتے ہوئے ہتھیلیوں پر گرنے لگے۔ یا اللہ پاک، آپ تو سب جانتے ہیں نا میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کھویا، اب مزید کچھ بھی کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میرے پاس اب بچا ہی کیا ہے، بس وہ شخص ہی تو رہ گیا تھا، پلیز اسے مجھ سے جدا مت کیجیے گا یا اللہ پاک، اسے میری عمر بھی لگا دیں، میں رہوں نہ رہوں لیکن بس اسے کچھ نہ ہو۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میری ساری زندگی صفائے حاضر سے مٹ جائے گی۔ یا اللہ پاک، آج میں آپ سے اس شخص سے نجات نہیں مانگوں گی، بس اس کی زندگی دے دیں، میں اب اس شخص سے الگ نہیں ہونا چاہتی، میں دادی کی خوشی کے لیے شادی ساری زندگی نبھانا چاہتی ہوں۔ اور بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ دوران ہچکیوں سے لرزتے بدن کے ساتھ دعائیں مانگتی ہوئی اس وقت بہت معصوم لگ رہی تھی۔ ایک بار پھر الفاظ لبوں سے اٹک گئے تھے اور ایک بار پھر اس کی ہچکیاں اور سسکیاں ڈریسنگ روم میں گونجنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کب اس کے رونے کی آواز اتنی اونچی ہوئی کہ اس کی سسکیاں ڈریسنگ روم سے نکلتے ہوئے کمرے میں گونجنے لگی تھی اور سوئے ہوئے باسل کے کانوں تک پہنچی۔ وہ جیسے نیند میں بے چین ہوا۔ 2-4 منٹ اس نے کروٹیں بدل کر اس آواز کو کانوں میں پڑنے سے روکا مگر جب مسلسل ہچکیوں کی آواز کانوں میں گونجی
تو اس نے اپنی منی منی آنکھیں کھول کر سارے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، مگر کہیں سے تو آواز آ رہی تھی۔ اس کی نگاہ ڈریسنگ روم کی جانب کی۔ دروازہ بند تھا اور لیکن دروازے کی نچلی درز سے روشنی پھوٹتی ہوئی کمرے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ بلینکٹ پھینکتا ہوا اٹھا اور ننگے پاؤں نرم قلم پر چلتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب کی دروازے تک آیا اور ہینڈل پر ہاتھ رکھے ہی ڈور نوب گھمایا اور دروازہ کھولتے چلا گیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اندر کا منظر واضح ہوا۔ وہ جائے نماز پر دوزانوں بیٹھی ہاتھ پھیلائے ہچکیوں کے ساتھ روتی جا رہی تھی۔ باسل کتنی ہی دیر بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی کہ اس کے رونے سے کہیں باسی کے دل میں چھناکے سے تکلیف ابھری۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب پہنچا، پھر اس کے سامنے وہیں گھٹنوں کے بال بیٹھا اور اس کے بیٹھنے پر آہٹ آئی اور اسے روح ہوش آئی اور بمشکل اپنا رونا قابو کرتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے اور چہرہ بائیں جانب موڑے۔ باسل کو دیکھا جو یکٹک بنا پلک جھپکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اب چہرے پر کوئی ناگواری، کوئی نفرت نہیں تھی۔ اس نے غور سے روح کی آنکھوں کو دیکھا جو رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ سوری، میں نے آپ کی نیند حرام کر دی، بے بسی سے کہتے جائے نماز سمیٹتے ہوئے اس سے پہلے وہ اٹھتی باسل نے اسے بازو پر ہاتھ رکھا اور وہ ابھی تک اس کے آپ کہنے پر ہی ساکت ہو گیا تھا۔ کیا وہ ٹھیک تو تھی؟ بے اختیار باسل کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ روح نے ایک نظر اپنا بازو دیکھا اور دوسری نظر باسل کے چہرے پر ڈالی اور اس کے چہرے پر عجیب وجہ جیسا ہو پایا تھا۔ یہ تم اللہ پاک سے میری شکایتیں کر رہی تھی؟ اس نے بڑے سادے سے لہجے میں پوچھا کہ روح نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے باسل کو دیکھا۔ کتنی ہی دیر کے بعد اس کا سکہ ٹوٹا اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کیوں اللہ پاک سے آپ کی شکایتیں کرنے لگی؟ اسے حیرانی ہوئی تھی، بھلا باسل نے ایسا سوال کیا تو پھر اتنی بری طرح سے رو کیوں رہی تھی؟ یقیناً میری شکایتیں ہی لگا رہی ہوگی نا کہ میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہوں۔ اس بار باسل کے لہجے میں کچھ دبا دبا غصہ تھا۔ روح نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے آپ کے سلوک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر میں اللہ پاک سے کیوں شکایت کروں گی آپ کی؟ وہ جیسے بے بسی سے وضاحت دے رہی تھی۔ پھر بھی باسل اس کی جانب نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو میں پیچھے کرتی ہوئی چاہے نماز سمیٹتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اٹھی تو وہ بھی اٹھ گیا، اور پھر ایسے کیوں رو رہی تھی؟ وہ جیسے اس کے رونے میں ہی اٹک گیا ہو، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی شدت سے کیوں رو رہی تھی، اور ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ رونے پر مجبور ہوگی۔ روح کا حجاب جو ڈھیلا ہوتا گلے تک آ گیا اور بال سارے کمرے پر بکھر گئے۔ وہ پلٹی اور اس کے سارے بال کمر سے بھی نیچے تک آئے۔ باسل نے جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدلا اور اس لڑکی کے دل اس میں جھگڑنا نہیں چاہتا تھا، اور اس نے جائے نماز اس جگہ پر رکھی۔ چہرہ موڑے اس نے باسل کو دیکھا۔ آپ کو کون سی بات بے چین کر رہی ہے؟ یہ کہہ کر میں رو کیوں رہی تھی، یا پھر میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہی تھی؟ اسے بڑے سادے سے لہجے میں پوچھا۔ لفظوں کو گھماؤ مت۔ وہ جیسے زچ ہو گیا تھا۔ روح نے نفی میں سر ہلایا اور جلدی سے اپنے سارے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ میں لفظوں کو گھما تو نہیں رہی، اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے، شاید یہ کہہ دیں کہ آپ تو جھوٹ پکڑ لیتے ہیں۔ اس لیے میرے اور میرے اللہ کے درمیان جو بات ہوئی اسے ہمارے درمیان ہی رہنے دیں، آپ اسے ہضم نہیں کر سکیں گے۔ اور سوری، میں نے آپ کی نیند خراب کر دی، اب مجھے جانا چاہیے۔ اپنے بال سمیٹتے دوپٹہ ٹھیک سے گلے میں ڈالتے ہوئے وہ قدم قدم چلتی ڈریسنگ روم کے دروازے تک آئی تھی، اور اسے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی اس کی کلائی باسل کے ہاتھ میں آ چکی تھی، اور اس نے حیرت سے چہرہ موڑے باسل کو دیکھا، جس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ روح نے ایک گہری سانس لی۔ اب اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنے سلوک کی تم سے معافی مانگوں تو یہ نہیں ہونے والا۔ جیسے باسل نے اس کی ہر خوش فہمی ختم کرنے کی کوشش کی، روح کے ہونٹوں پر ایک زخمی مسکراہٹ نمودار رہی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ہرگز ایسا نہیں چاہتی، اور نہ ہی مجھے آپ کی معافی چاہیے۔ میرے لیے آپ کا نام اور آپ سے منسوب ہونا ہی کافی ہے، لیکن آپ سے ایک درخواست کروں گی کہ میری وجہ سے اپنے گھر والوں کو کچھ مت کہیے گا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی شادی آپ کی مرضی کے خلاف کروائی گئی ہے، میری طرح آپ بھی لا علم تھے کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو رہی ہے۔ میں تو آپ کی زندگی میں آنے والی ایک تھرڈ پرسن ہوں، اور جانتے ہیں تھرڈ پرسن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن آپ کے اپنے ہیں، انہوں نے آپ کو زندگی دی ہے اور آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کو چلنا سکھایا ہے۔ وہ بہت خوبصورتی سے اور بہت نرمی سے بول رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ بول رہی تھی ہوا میں اس کے الفاظ سے کوئی طلسم برپا ہو رہا تھا۔ باسل نے خود کو اس کے ذہن میں جکڑتے ہوئے پایا، اور اس نے بہت نرمی سے باسل کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں
لے کر تھپتھپایا۔ ہو سکے تو کسی سے بھی ناراض مت ہوئیے گا، چاہے وہ آپ کی ماں ہی کیوں نہ ہو یا نانی۔ میں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ میری وجہ سے آپ ماں بیٹی میں کوئی دوری آ جائے۔ میں جانتی ہوں آپ بہت اچھے بیٹے ہیں، کبھی بھی اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے آپ نے مجھ سے نکاح کیا۔ آپ برے نہیں ہیں، بس حالات نے آپ کو ایسا بنا دیا۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک رہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بس ان سے صحیح سے بات کیا کریں۔ سچ میں مجھے آپ سے حقیقتاً خوشی ہوگی۔ وہ نرم مسکراہٹ کے سنگ باسل کو چند پل دیکھتی رہی اور نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑتی اس کے پاس سے گزرتی ہوئی ڈریسنگ روم سے باہر نکل گئی۔ پھر وہ کمرے سے ہی نکل گئی اور وہ ڈریسنگ روم کے دروازے میں کھڑا حالی نگاہوں سے کمرے کے بند دروازے کو گھورتا رہ گیا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ بلا روح کو کیا ہو گیا۔ وہ کبھی بھی ایسی سنجیدہ باتیں نہیں کرتی تھی۔ شہر پر رات کے سائے پھیل رہے تھے اور ساری دورانی ہاؤس کے لاؤنج میں کھانے کی خوشبو پھیلی تھی۔ کھانوں کے ذائقے کی دار خوشبو سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ گھر کی رونق کچن میں گھسی اپنے ہاتھوں کے جوہر دکھا رہی ہے۔ وہ روح تھی اور اسے ہر طرح کا کھانا بنانا آتا تھا۔ شادی کے چند دنوں میں ہی اس نے کچن کی ذمہ داری سنبھالی تھی اور باسل جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ کھولے گھر میں داخل ہوا تو کھانے کی خوشبوؤں نے اس کا استقبال کیا تھا، اور اس کا استقبال کیا چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ نے چولا۔ اس کے ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی ملازمہ سے بھی کوئی بات کرتی ہوئی نظر آئی۔ پنک رنگ کی فراک پہنے سارے بالوں کا جوڑا بنا رکھا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح گلے میں ڈالے وہ مسکرا رہی تھی۔ باسل کو اتنی دور سے بھی اس کی بائیں گال پر چمکتا ڈمپل نظر آیا۔ وہ مبہوت ہوتا اس منظر کو دیکھے گیا۔ جو بھی تھی وہ اتنی بری نہیں تھی۔ آج باسل اس بات کو ماننے کے لیے تیار تھا۔ نازیہ بیگم کی آواز سے وہ ہوش میں آیا اور لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے دل پر قابو پاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ فریش ہوتا ہوا نیچے آیا تو روح اور نازیہ بیگم دونوں ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ کھانا بھی شروع نہیں کیا گیا تھا، یقیناً اس کا ہی ویٹ کیا جا رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا ان کی جانب بڑھا اور شکریہ ادا کیا کہ اب مزید اسے ملازمہ کا ہاتھ کا ذائقہ کھانا نہیں کھانا پڑے گا۔ وہ ملازمہ سے تو لاکھ درجے اچھا کھانا بناتی تھی۔ یہ بات باسل کو ماننا تو تھا، مگر کہنے والا کہاں تھا۔ وہ کرسی کھینچے بیٹھا تو نازیہ بیگم نے باسل کو مخاطب کیا، تمہارے ڈیڈ کچھ دنوں کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، شاید اگلے ہفتے آئیں، ابھی کچھ پکا نہیں بتایا۔ باسل نے چونک کر ماں کو دیکھا جو مصروف سی کھانا پلیٹ سے نکالے باسل سے بات کر رہی تھی۔ روح ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے سامنے تم دونوں کے درمیان کوئی بدمزگی ہوتے نہ دیکھوں۔ اطمینان سے میں تمہارے لیے ڈیڈ سے پوچھے بنا تم دونوں کا نکاح کروایا ہے۔ اب میری عزت تم دونوں کے ہاتھ میں ہے، میرا مان سلامت رکھنا۔ باسل کا باپ اپنا بزنس سارا امریکہ میں سنبھالتا تھا، اس لیے پاکستان کم ہی آتے تھے۔ ان کا نکاح بھی باپ کی غیر موجودگی میں ہی ہوا تھا۔ نازیہ بیگم نے سنجیدگی سے باسل کو دیکھا جو معصومیت سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں کر رہا ممی، ایسے مت دیکھیں۔ نازیہ بیگم نے بس نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ وہ ماں تھی اور ماں ہمیشہ سب جانتی ہے۔ روح خاموشی رہی۔ ان دونوں ماں بیٹے کے درمیان بولنا اسے مناسب نہیں لگا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ کھانے کے بعد وہ کچن میں گھسی چائے بنا رہی تھی اور وہ سارے کام ختم کرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو باسل وہ لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پر بیٹھے اپنی سائٹ پر بیٹھا کوئی ضروری کام کر رہا تھا اور روح کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ دروازہ بند کیے وہ پلٹی اور ڈریسنگ ٹیبل پر تک آ گئی تھی اور وہاں بیٹھ کر اپنی چوڑیاں اتارے سائڈ پر رکھی۔ باسل نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کی پشت کیے بیٹھی تھی۔ اسے اب وہ سارے بال کھول کر ان میں انگلیاں چلا رہی تھی اور اس کے اتنے لمبے گھنے بال دیکھتے باسل کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا چہرہ موڑے لیپ ٹاپ کی طرف جھک گیا تھا اور اسے نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے سحر میں جکڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بالوں کی ڈھیلی چوٹیاں کرتے ہوئے بیڈ تک آئی تھی اور اپنی سائڈ پر بیٹھ کر دوپٹہ اس نے سائڈ پر رکھا اور باسل کو دیکھا۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اسے مخاطب کیا۔ باسل نے چونک کر اسے دیکھا۔ سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے کا ہی دباؤ کر رہی تھی۔ کچھ کافی دن ہو گئے میں دادی سے نہیں ملی، کیا آپ مجھے دادی سے ملوانے کے لیے لے جائیں گے؟ مجھے ان کی فکر ہو رہی ہے، لہجے میں درخواست تھی۔ باسل حیران ہوا۔ کافی دنوں سے وہ بہت عجیب بہیو کر رہی تھی، اب باسل سے جھگڑنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اور تو باسل ہوش میں آیا۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، صبح لے جاؤں گا۔ اس کا جواب روح کو پرسکون کر گیا اور اس بار باسل کو دیکھے بنا ہی لیٹ گئی تھی۔ باسل کا بھی کام ختم ہوا تھا اور لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھنا
सीधा होकर लेटा और Hey एक there. नज़र उसे देखा जो उसकी तरफ Subscribe to my पूछती है। channel यकीनन गहरी and नींद also सो press चुकी थी this और bell जैसे नबी icon. में सर हिलाता हुआ खुद भी आंखें बंद कर गया और अगली सुबह वो अपनी बात पर अमल करने के लिए उसे दादी के घर ले गया। वो कितनी ही देर दादी के पास बैठी उनसे बातें कर रही थी, तब जाकर उसे सुकून मिला। दादी के मिलने के बाद वो दोनों घर से बाहर निकल रहे थे और उनकी गाड़ी मोहल्ले के नुक्कड़ पर खड़ी थी। गलियां तंग थी, इसलिए गाड़ी अंदर नहीं आ सकी। वो दोनों चलते हुए अब गाड़ी की तरफ जा रहे थे। रूह कुछ पुरसुकून थी मगर खामोश थी। बासिल कुछ परेशान था मगर वो काफ़ी दिनों से अजीब बिहेव कर रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि रूह को क्या हुआ। वो चंद कदम उससे आगे चलता वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था जब वो पिछली सीट से गाड़ी की फ्रंट सीट पर जा रही थी। अचानक पास से कोई बाइक सवार गुजरा और उनमें से एक के हाथ में गन थी। उसने रूह के हाथों से उसका पर्स छीना और उन्हें अपना पर्स पकड़ने की कोशिश की मगर उस शख्स के हाथ में मौजूद गन से निकलती गोली रूह के कंधे पर लगी और वो बाइक राइडर वहां से निकलते चले गए। गोली की आवाज़ रूह की चीख से जैसे बासिल होश में आया और फटी फटी निगाहों से रूह को देखा था। वो जल्दी से रूह की जानिब भागा। क्या हुआ? उसके कंधे से खून उबल उबल